نحمدو نصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آج کا جو درس ہے اس کا موضوع ہے روزے اور ہم مسلمان۔ آج اگر غور کیا جائے تو یہ موضوع بہت اہم ہے۔ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ آیا ہی چاہتا ہے۔ چند دنوں بعد اس مبارک اور بابرکت اور رحمت والے مہینے سے ہماری ملاقات ہوگی، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عظمت والا، برکت والا، خیر والا مہینہ قرار دیا ہے، جس میں اللہ رب العزت کی رحمت، اللہ رب العزت کی جانب سے برکت کا نزول ہوتا ہے، جس مہینے کی فضیلت قرآن و حدیث میں وافر مقدار میں موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مخاطب کرتے ہوئے ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ قد اذلکم شہر عظیم شہر مبارک شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، کہ رمضان کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہ اے لوگو، عنقریب تمہارے اوپر وہ مہینہ آنے والا ہے جو ایک عظمت والا مہینہ ہے، برکت والا مہینہ ہے، اور جس میں ایک رات ایسی ہے کہ جو ہزاروں رات پر عظمت، برکت اور رحمت کے اعتبار سے فضیلت رکھتی ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ اتنا بابرکت ہے، اتنا بابرکت ہے، اتنا بابرکت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اللہ رب العزت آسمان کے دروازے یعنی جنت کے دروازے کھول دیتا ہے اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین مردود زنجیروں میں قید کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اذا دخل شہر رمضان فتحت ابواب السماء وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین، کہ جب رمضان کا مبارک مہینہ آتا ہے تو اللہ رب العزت جنت کے دروازے، آسمان کے دروازے کھول دیتا ہے، برکتوں کا نزول ہوتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطان قید کر دیے جاتے ہیں۔ اس رمضان مبارک کی ہر گھڑی، ہر ساعت، ہر لمحہ، ہر دن، ہر رات، ہر دن بابرکت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کا مہینہ، اس کا ہر عشرہ اپنے اندر ایک خصوصیت رکھتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رحمہ، کہ ایک ایسا مہینہ ہے جس کا پہلا عشرہ یا پہلا حصہ اس میں رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں، اللہ رب العزت کی رحمت اس کے بندوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، اور اس کا جو دوسرا حصہ ہوتا ہے اس میں اللہ رب العزت کی مغفرت اور اللہ رب العزت کی غفاریت جوش میں ہوتی ہے۔ جو بندہ اس وقت اللہ کے سامنے اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے، اس سے دعا کرتا ہے، اپنی معافی مانگتا ہے اپنے گناہوں پر، اللہ رب العزت اس کو معاف کرتا ہے۔ وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، اور اس مہینے کا جو آخری عشرہ یا آخری حصہ ہوتا ہے اس میں لوگوں کو جہنم کی آگ سے خلاصی ملتی ہے، نجات ملتی ہے۔ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں تو یہاں تک فرمایا کہ جو شخص اس رمضان کے روزے کو ایمان کے ساتھ، ایمان کے استحضار کے ساتھ، اللہ اور اس کے رسول، آخرت، ان تمام چیزوں پر اپنے ایمان کو تازہ کرتے ہوئے اور اپنا احتساب کرتے ہوئے، رمضان کا احتساب کرتے ہوئے، روزوں کا احتساب کرتے ہوئے، روزوں کے زمانے میں اپنے اعمال کا احتساب کرتے ہوئے جو شخص روزہ رکھتا ہے، یا جو شخص قیام کرتا ہے، رات میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتا ہے، تراویح پڑھتا ہے، یا جو شخص لیلۃ القدر میں کھڑا ہوتا ہے، اللہ رب العزت اس کی پچھلی گناہیں معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو شخص ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کا روزہ رکھتا ہے، اللہ رب العزت اس کی پچھلی تمام گناہیں معاف کر دیتا ہے۔ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو شخص ایمان اور احتساب کے ساتھ راتوں کو کھڑا ہوتا ہے، خدا کے حضور نماز پڑھتا ہے، تراویح کا اہتمام کرتا ہے،
اس کی بھی گناہیں معاف کر دی جاتی ہیں۔ ومن قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو شخص اس رات میں کھڑا ہوتا ہے، لیلۃ القدر جیسی مبارک رات میں کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہے، اس کی بھی پچھلی گناہیں معاف کر دی جاتی ہیں۔ اور یہ رحمتیں برکتیں کیوں نازل نہ ہوں جبکہ اللہ کے پیارے بندے اپنے جائز مطالبے کو صرف اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے حصول کے لیے اپنے جائز مقاصد تک سے اجتناب کرتے ہیں، اپنے جائز مطالب تک سے اجتناب کرتے ہیں، کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں، پیاس سے ان کے ہونٹوں پر پپڑیاں پڑ جاتی ہیں، لیکن اللہ کا خوف ان کو باز رکھتا ہے، بھوک سے معدے کی چربیاں پگھل کر معدے میں جاتی ہیں، لیکن پھر بھی وہ بھوکے رہنا پسند کرتے ہیں کیونکہ ان کو اللہ کی رضا چاہیے۔ جنسی شہوتیں جوش مارتی ہیں لیکن اس سے بھی اجتناب کرتے ہیں صرف اللہ کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ رب العزت کہتا ہے کہ روزے کا جو بدلہ ہے وہ میں دوں گا، کیونکہ میرا بندہ یدع شہوتہ وطعامہ من اجلی، کیونکہ میرا بندہ میرے لیے اپنی شہوت کو اور اپنے کھانے پینے کو ترک کرتا ہے۔ رمضان کا مہینہ اتنا عظیم الشان مہینہ ہے کہ اس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اس کی گھڑیاں اتنی مبارک ہیں، اس کی ساعتیں اتنی مبارک ہیں، اس کی راتیں اتنی مبارک ہیں کہ ان گھڑیوں میں، ان اوقات میں اگر کوئی شخص نفل ادا کرتا ہے، نفلی عبادات ادا کرتا ہے تو فرض کے درجے کو اختیار کر لیتی ہیں، اور اگر فرائض کو ادا کرتا ہے تو 70 فرض کے برابر ہو جاتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادی فریضۃ فیما سواہ، کہ جو شخص اس مبارک مہینے میں نفلی عبادات کو ادا کرتا ہے، خیر کے نفلی کام کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کو فرائض کا ثواب عطا کرتے ہیں۔ ومن ادى فریضۃ فیہ کان کمن ادى 70 فریضۃ فیما سواہ، اور جو شخص اس رمضان کے مہینے میں، رمضان کے مبارک مہینے میں فرائض کو ادا کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کو 70 فرائض کے برابر اس کو ثواب دیا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں اگر کوئی شخص، آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی فضیلت ہے، کہ جو شخص رمضان کے مہینے میں کسی روزے دار کو افطار کرا دیتا ہے، اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، اس کو جہنم سے خلاصی دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من فطر فیہ الصائم کان لہ مغفرۃ وعتق من النار، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اس مہینے میں کسی روزے دار کو افطاری کراتا ہے اس کے لیے اللہ رب العزت کی جانب سے مغفرت ہوتی ہے اور اس کو آگ سے خلاصی ملتی ہے۔ وَكَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْتَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٍ، اور ایسا کرنے پر روزے دار کے اجر میں بھی کوئی کمی نہیں ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت ایسا نہیں ہے کہ اس کے اجر کو گھٹا کر روزہ افطار کرانے والے کو دے دیتے ہیں، ایسا بھی نہیں ہے، بلکہ اس کے اجر سے بھی کچھ کمی نہیں کی جاتی ہے۔ جب صحابہ کرام نے اس فضیلت کو سنا، اس برکت کو سنا، تو صحابہ کرام کے اندر طلب پیدا ہوئی۔ صحابہ کرام نے اللہ کے رسول سے پوچھا اللہ کے رسول، ہم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو افطاری نہیں کرا سکتے، ان کے پاس پیسہ نہیں ہے، ان کے پاس کھانے کے وہ سامان نہیں ہے جس کے ذریعے سے وہ روزہ داروں کو افطاری کرا سکیں، تو وہ اجر ہم کو کیسے ملے گا؟ صحابہ نے کہا قلنا یا رسول اللہ لیس کلنا یجد ما یفطر به الصائم، کہ ہم میں سے ہر شخص ایسا نہیں ہے کہ جو کسی روزے دار کو افطاری کرا سکے، وہ چیز نہیں پاتا جس کے ذریعے سے افطاری کرائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یؤتی اللہ هذا الثواب من فطر صائم علی مذقۃ لبن او تمرۃ او شربۃ من ماء، کہ روزہ افطاری کرانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی اچھے اچھے پکوان اس کو کھلائے اور اچھے اچھے کھانے کھلائے، بلکہ اگر کوئی تھوڑے سے دودھ پر، ایک کھجور پر، ایک گھونٹ پانی ہی پر کسی کی افطاری کروا دیتا ہے تو اس کو بھی اجر ملتا ہے۔ اور اللہ کے رسول نے کہا اور جو شخص روزے دار کو بھر پیٹ کھانا کھلا دیتا ہے اس کے لیے تو اللہ رب العزت آخرت میں اس کو میرے حوض سے ایسا پانی پلایا جائے گا کہ پھر اس کو جنت میں داخل ہونے تک کبھی اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ من اشبع صائما سقاہ اللہ من حوضی شربۃ لا یظمأ حتی یدخل الجنہ، کہ جو شخص کسی روزے دار کو افطاری کے وقت اس کو آسودہ کر دے تو اللہ رب العزت اس کو میرے حوض سے پانی پلایا جائے گا، اور ایسا پانی کہ جنت میں داخل ہوتے وقت تک اس کو پیاس محسوس نہیں ہوگی۔
تو یہ روزے کے فضائل ہیں، یہ روزے کی اہمیت ہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس مہینے کی اہمیت کتنی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا مہینہ آنے سے پہلے اس بات کا اہتمام فرماتے تھے کہ صحابہ کرام کو جمع کریں اور صحابہ کے درمیان واعظ و نصیحت کریں، رمضان کے فضائل ان کے سامنے بیان کریں، رمضان کے مقاصد ان کے سامنے بیان کریں، رمضان میں جو اللہ رب العزت کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اس کی برکتیں نازل ہوتی ہیں، ان برکتوں اور رحمتوں سے وہ کس طرح سے حصہ پا سکتے ہیں، یہ تمام چیزیں صحابہ کرام کے سامنے بیان کی جائے تاکہ وہ ذہنی طور پر، جسمانی طور پر، جذباتی طور پر، دلی طور پر روزے کے لیے تیار ہو سکے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ رمضان سے پہلے شعبان کے مہینے میں صحابہ کرام سے خطاب کرتے تھے تاکہ وہ رمضان کے لیے، رمضان کے روزوں کے لیے ذہنی، جسمانی، عقلی، جذباتی ہر اعتبار سے تیار ہو جائیں، اس کی اہمیت ان کے سامنے ہو، انہیں ان مقاصد کو اور ان برکات کے حصول کے لیے وہ تگودو کریں، جد و جہد کریں جو رمضان کے مبارک مہینے میں اللہ رب العزت کی جانب سے ہوتی ہیں۔ حضرت سلمان بن فارسی رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کی آخری تاریخ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیا کرتے تھے۔ خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے واعظ کیا شعبان کی آخری تاریخ کو، اور وہ ایک لمبی حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے تعلق سے، روزے داروں کے تعلق سے، اس مہینے کی برکت کے تعلق سے، اس مہینے کی عظمت کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو واعظ کیا، نصیحت کی۔ تو اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ رمضان کا جو مہینہ ہے وہ بہت ہی بابرکت مہینہ ہے، اتنا بابرکت مہینہ ہے کہ اس میں نفل فرض بن جاتی ہیں اور فرض 70 فرض کے برابر ہو جاتی ہیں۔ یہ رمضان کی اہمیت، رمضان کی فضیلت اور رمضان کی برکت کے لیے ہی بات کافی ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا رمضان کی جو عظمت ہے، رمضان کی جو فضیلت ہے، رمضان کی جو برکت ہے، وہ صرف اس وجہ سے کہ ایک مہینہ ہے؟ نہیں، اس وجہ سے نہیں۔ اللہ تمام ایام، تمام مہینے، تمام دن اللہ رب العزت کے بنائے ہوئے ہیں۔ فی نفسی کسی مہینے میں، فی نفسی کسی دن میں ایک خاصیت نہیں ہے کہ اس کو کوئی اونچا مرتبہ دیا جائے۔ اگر کسی دن کو، کسی مہینے کو دوسرے مہینوں پر فضیلت حاصل ہوتی ہے تو اس کی کوئی وجہ ہوتی ہے، اس کی کوئی گہری وجہ، کوئی بڑی وجہ ہوتی ہے، ورنہ تمام ایام اور تمام شہور اور تمام مہینے اللہ رب العزت کے بنائے ہوئے ہیں، کسی کو کسی پر کیسے فضیلت حاصل ہو سکتی؟ رمضان کی فضیلت کیوں ہے؟ رمضان کے مہینے کو دوسرے مہینوں پر اتنی عظمت کیوں دی گئی ہے؟ اس کی صرف ایک وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس مبارک مہینے میں اللہ رب العزت نے اپنا آخری ہدایت نامہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اس کا پہلا حصہ اللہ رب العزت نے وحی کیا۔ اس مہینے میں ہدایت کا آخری ایڈیشن، اس کا پہلا حصہ غار حرا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب و جگر میں اتارا گیا۔ اس وجہ سے اس مہینے کی اہمیت ہے۔ قرآن سے اس بات کی وضاحت ہوتی ہے، چیز معلوم ہوتی ہے۔ رمضان کی اہمیت اس کے روزوں کی وجہ سے بھی نہیں ہے، رمضان کے جو روزے ہیں وہ دراصل قرآن کی وجہ سے، قرآن کی عظمت، قرآن کی فضیلت اور قرآن کی مقام و مرتبے کی وجہ سے رمضان میں روزے فرض کیے گئے ہیں۔ رمضان کے مہینے کی اہمیت، رمضان کے مہینے کی برکت، روزوں کی اہمیت اور روزوں کی برکت دراصل قرآن کی وجہ سے ہے۔ اللہ کے رسول نے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ رمضان کا ہی مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے قرآن کو نازل فرمایا، وہ قرآن جو اللہ رب العزت کی جانب سے ہدایت ہے، جو اللہ رب العزت کی جانب سے ہدایت کا پیغام ہے۔ تو رمضان کے جو روزوں کی اہمیت ہے، رمضان کے روزوں کی جو فضیلت ہے، یا رمضان کی جو فضیلت ہے، اس کی وجہ رمضان نہیں ہے، اس کی اصل وجہ قرآن مجید ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے کہا کہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں کتاب قرآن مجید نازل کیا گیا ہے، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی ایک کسوٹی ہے۔ لہذا جو شخص اس مہینے کو پائے اس میں وہ روزہ رکھے۔ قرآن مجید کی عظمت اور فضیلت کی وجہ سے رمضان کو یہ عظمت اور فضیلت حاصل ہوئی ہے۔ لیکن قرآن مجید، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ قرآن مجید اللہ رب العزت کی جانب سے انسانوں کے لیے ایک ہدایت نامہ ہے، اللہ رب العزت کی جانب سے انسانوں کے لیے رحمت ہے، رحمت اور برکت کا سرچشمہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن کی عظمت اور قرآن کی فضیلت کو پیش نظر رکھتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر شخص وہی ہے
جو تم میں قرآن کو سیکھتا ہو یا دوسروں کو قرآن سکھاتا ہو۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو قرآن سکھائے۔ بلکہ ایک حدیث کے مطابق یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت قرآن ہی کے ذریعے سے قوموں کو اٹھاتا ہے اور قوموں کو گراتا ہے۔ قرآن کے ذریعے سے ایک قوم جو پستی میں ہوتی ہے وہ بلندی کے مدارج طے کرتی ہے، بلندی کے مرحلے طے کرتی ہے، اور جو قوم بلندی پر ہوتی ہے وہ پستی میں آ جاتی ہے۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بها آخرین، کہ اللہ رب العزت اس کتاب کے ذریعے کچھ لوگوں کو بلندی پر لے جاتا ہے اور کچھ لوگوں کو بلندی سے پستی میں لے جاتا ہے۔ قرآن کی عظمت کا اندازہ، قرآن کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ جو شخص قرآن میں مشغول ہو، اس کی تعلیم میں مشغول ہو، اس کو پڑھانے، اس کی تعلیم دینے میں مشغول ہو، اس کی تعلیم لینے میں مشغول ہو، اس میں غور و فکر کرنے میں مشغول ہو، اس کی تعلیمات کے مطابق عمل کرنے میں مشغول ہو، اس کی تعلیمات کو دوسروں تک پہنچانے میں مشغول ہو، ایسے شخص کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص جو قرآن نے اس کو مشغول رکھا ہو، اس کو موقع نہ ملتا ہو کہ وہ خدا کے سامنے ہاتھ پھیلا کر دعا مانگے، اپنے حق میں کچھ دعا اللہ رب العزت سے مانگے، قرآن اس کو روک دیتا ہو کیونکہ قرآن کی مشغولیت اس کو وقت نہ دیتی ہو، ایسے شخص کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسے شخص کو اللہ رب العزت اس سے بڑھ کر اجر دیتے ہیں جو اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر دعا مانگتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من شغلہ القرآن وذکری عن مسئلتہ آتیتہ افضل ما اوتی السائلین وفضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقہ، کہ جس شخص کو قرآن اور میرا ذکر مجھ سے دعا مانگنے سے روک دے، مجھ سے کچھ طلب کرنے پر روک دے، تو میں اس کو ان لوگوں سے بڑھ کر اجر دیتا ہوں جو میرے سامنے ہاتھ پھیلا کر مانگتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کا کلام دوسرے کلاموں پر وہی اہمیت رکھتا ہے جو اللہ کی حیثیت اس کے بندوں پر ہے۔ آخرت میں اللہ کے ایک حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آخرت میں انسان کا جو مرتبہ طے کیا جائے گا وہ قرآن کی تلاوت سے طے کیا جائے گا، قرآن کی فہم سے طے کیا جائے گا، قرآن کے ساتھ اس کے تعلق سے طے کیا جائے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلتک عند آخر آیۃ تقرأ بها، کہ قرآن پڑھتے جاؤ، صاحب قرآن سے کہا جائے گا کہ قرآن پڑھو اور پڑھتے جاؤ جس طرح سے دنیا میں پڑھتے تھے، اور تمہارا مقام و مرتبہ تو وہیں ہوگا جہاں اس کی آخری آیت ختم ہوگی۔ تو قرآن کی یہ فضیلت ہے، قرآن کی یہ رحمت ہے، قرآن کی یہ برکت ہے، لیکن قرآن صرف برکت اور رحمت ہی نہیں ہے، بلکہ قرآن ذمہ داری بھی ہے۔ قرآن کا جاننا، قرآن کا سننا، یہ اپنے پہلو میں ذمہ داریوں کا عظیم الشان بوجھ لے کر آتا ہے۔ جس شخص نے قرآن سنا وہ شخص اس بات کا مکلف ہے کہ اس سنی ہوئی چیز کو دوسروں تک پہنچائے۔ جس کو قرآن کا ایک علم حاصل ہوا، علم اس بات کا متقاضی ہے کہ اس علم کے مطابق کھڑا ہو اور قرآن کو قائم کرے۔ یہی وجہ ہے کہ جب قرآن کی پہلی آیت نازل ہوئی تو اس میں پڑھنے کا حکم دیا گیا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، لیکن جب اس کے کچھ ہی دن بعد دوسری آیت نازل ہوئی تو اس میں کہا گیا قم فانذر وربک فکبر، کہ اٹھ کھڑے ہو جاؤ اور لوگوں کو انذار کرو، لوگوں کو ڈراؤ اور اپنے رب کی کبریائی بیان کرو اور اپنے رب کی کبریائی قائم کرو۔ تو قرآن کا علم ہونا ہی اس بات کا متقاضی ہے کہ اس کو عمل کے پیکر میں ڈھالا جائے۔ قرآن صرف اس لیے نہیں ہے کہ اس کو سمجھ لیا جائے، اس کی تلاوت کر لی جائے، بلکہ قرآن اس لیے بھی ہے کہ اس کو سمجھا جائے، اس کی تلاوت کی جائے اور اس کی تعلیمات کے مطابق سماج کو ڈھالا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ مولانا مودودی کہا کرتے تھے کہ فہم قرآن میں جو چیز اہمیت کی حامل ہے وہ سلوک قرآنی ہے، کہ آدمی قرآن کو صرف لغت اور بلاغت اور اس طرح کی چیزیں نہ سمجھ لے، بلکہ قرآن کو پڑھنے کے بعد اس قرآن کو لے کر اٹھے اور معاشرے میں اس قرآن کی تعلیم دے، تو اس کو محسوس ہوگا کہ وہ تمام کیریکٹر جو قرآن نے بیان کیے ہیں وہ تمام کیریکٹر اس کو سماج اور معاشرے میں ملیں گے۔ اس کو ابو جہل سے بھی ملنا پڑے گا، اس کو شیبہ سے بھی ملنا پڑے گا، اسی طرح سے اس کو حضرت ابو بکر سے بھی ملنا پڑے گا، حضرت عمر جیسے شخص سے بھی اس کی ملاقات ہوگی، اور تمام کیریکٹر چلتی ہوئی صورت میں اس کو معاشرے کے اندر ملیں گے، اور ایسے ہی شخص پر قرآن کے اسرار اور رموز واضح ہوتے ہیں۔ اور قرآن تو کتاب عمل ہی ہے، قرآن کتاب تبلیغی ہے، وہ اسی لیے آیا ہے کہ اس کی تعلیمات پر عمل کیا جائے، وہ اسی لیے آیا ہے کہ اس کی تعلیمات کو لوگوں تک پہنچایا جائے۔ تو رمضان کے تمام برکتیں جو ہیں وہ دراصل قرآن کی وجہ سے ہیں، اس کے روزوں کی جو برکتیں ہیں وہ تو قرآن کی وجہ سے ہیں۔
اس مہینے کی جو برکت ہے وہ دراصل اس وجہ سے ہے کہ قرآن اس زمانے میں نازل کیا گیا، اور روزے کا جو مقصد بیان کیا گیا ہے، اور قرآن کے تعلق سے، قرآن سے ہدایت لینے کے لیے جس بنیادی صفت کا ذکر کیا گیا ہے، اگر ان دونوں کو جوڑ کر دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ قرآن کا رمضان سے، اور رمضان کا قرآن سے، قرآن کا روزوں سے، اور روزوں کا قرآن سے کتنا گہرا تعلق ہے۔ اللہ کے قرآن مجید میں جو روزوں کا مقصد بیان کیا گیا وہ مقصد ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یعنی روزوں کا جو بنیادی مقصد قرار دیا گیا کہ انسان کے اندر تقوی پیدا ہو، خدا کا خوف پیدا ہو، متقیانہ زندگی گزارے۔ اور ذرا قرآن میں آئیے، قرآن کی سورہ بقرہ کی پہلی آیت میں آئیے تو معلوم ہوگا کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ قرآن سے فائدہ اٹھانے کے لیے جس پہلی صفت کی ضرورت ہے وہ بھی تقوی ہی ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ کہا گیا ہے کہ قرآن انہی لوگوں کے لیے ہدایت ہے جن کے اندر تقوی ہوتا ہے۔ تقوی کیا ہے؟ تقوی کا مطلب یہ ہے کہ وہ فطری استعداد جو کسی شخص کو اس چیز کے کرنے پر آمادہ کرے جس چیز کو اس نے حق جانا ہو، حق تسلیم کیا ہو، اور اس چیز سے اس کو روکے جس چیز کو اس نے برا جانا ہو یا برا تسلیم کیا ہو۔ تو اس لیے تقوی، اس مہینے میں تقوی پیدا کرنے کی خاص کوشش ہونی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تقوی کے ساتھ ساتھ اس مہینے کو صبر کے ساتھ بھی جوڑ دیا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، کہ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا جو ثواب ہے، اس کا جو اجر ہے وہ جنت ہے۔ تقوی یہی ہے کہ آدمی جس چیز کو حق جانے اس کو قبول کرے، اس پر چلے، اور جس چیز کو باطل جانے اس سے رک جائے۔ اور صبر کی صفات سے اس کو یہ فائدہ ہوگا کہ حق راستے پر چلتے ہوئے اس کو جو تکلیف ہوگی اس کو برداشت کر لے گا۔ یہی دو صفت رمضان انسان کے اندر یا روزہ انسان کے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے، اور یہ دونوں چیزیں اسی لیے ہیں تاکہ انسان قرآن کو سمجھ سکے، کیونکہ قرآن کو سمجھنے کے لیے جس کیریکٹر اور جس صفت اور جس خاصیت اور جس صفت کی ضرورت ہے وہ تقوی ہے، اور یہ تقوی رمضان کے مہینے سے حاصل ہوتا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں کرنے کے کام کیا کیا ہیں؟ اس بات سے واقف ہونا بہت ضروری ہے۔ رمضان سے پوری طرح فائدہ اٹھانے کے لیے اس بات سے واقف ہونا ضروری ہے کہ رمضان کے مہینے میں ہمارے کرنے کا کام کیا ہے اور ہمارے رکنے کا کام کیا ہے۔ سب سے پہلی چیز جو رمضان میں ہمیں کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی پہلے ہم نیت اور ارادہ کریں، نیت اور عزم کریں، کیونکہ کسی بھی عمل میں سب سے پہلی جو چیز ہوتی ہے، کسی بھی عمل میں قوت پیدا کرنے والی، حرکت پیدا کرنے والی جو چیز سب سے پہلی ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ آدمی اس کے لیے نیت کرے، دل سے ارادہ کرے، دل میں اس کے لیے عزم کرے۔ تو سب سے پہلے ہمیں رمضان کے سے فائدہ اٹھانے کے لیے، رمضان کے تعلق سے نیت کرنے کی، اس کے اجر و ثواب سے اس کو مقاصد کو حاصل کرنے کی نیت کرنی چاہیے، اور یہ نیت بھی خالص نیت ہونی چاہیے۔ یہ نیت بھی بڑے مقاصد کے لیے ہونی چاہیے، چھوٹے مقاصد کے لیے نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ رب العزت انسان کے ساتھ وہی معاملہ کرتا ہے جس کی وہ نیت کرتا ہے۔ اگر وہ کسی بلند مقاصد کی نیت کرتا ہے تو اس کے ساتھ بڑے مرتبے کا معاملہ کیا جاتا ہے، لیکن اگر وہ کسی حقیر چیز کی نیت کرتا ہے تو اس کو وہی حقیر چیز ملتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات ولکل امرئ ما نوی، کہ عمل کا دار و مدار جو ہے وہ نیت پر ہے، اور جیسی نیت انسان کو ہوتی ہے، جس درجے کی نیت اس کی ہوتی ہے اسی درجے کا اس کو اجر ملتا ہے۔ اسلام میں اعمال کے قبول ہونے کے لیے نیت بنیادی شرط ہے، بلکہ بسا اوقات اس عمل کا انسان کو اجر مل جاتا ہے جو عمل وہ بالفعل نہیں کر پاتا، لیکن اس کے لیے اس کی نیت اور اس کا عزم، اس کا ارادہ پختہ ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اقواما خلفنا بالمدینۃ ان اقواما خلفنا بالمدینۃ ما سلکنا شیبا ولا وادیا الا وهم معنا فیہ حبسهم العذر، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک جہاد کے موقع پر اس سفر میں تھے اور اپنے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے، صحابہ کرام کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ مدینے میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کسی وجہ سے پیچھے رہ گئے، جو ہمارے پیچھے ہیں، لیکن ہم جس راستے پر ہم چلے، ہم نے جو راستہ طے کیا، ہمیں جو اجر ملا ان میں ان کو بھی اسی طرح کا اجر ملا، وہ بھی ہمارے ساتھ برابر شریک رہے۔ ان کو روکنے والی جو چیز تھی
وہ عذر تھی، ان کی نیت خالص تھی۔ جہاد جیسے عمل میں بھی اگر انسان کی نیت میں تھوڑا سا کھوٹ ہو جائے تو وہ عمل قابل قبول نہیں ہوتا۔ اللہ کے راستے میں گردن کٹوانا بھی اگر اس میں انسان کی نیت میں تھوڑا سا شبہ پیدا ہو جائے، تھوڑی سی اس میں کچھ شائبہ پیدا ہو جائے تو اللہ رب العزت کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے۔ ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہا الرجل یقاتل للمغنم، اللہ کے رسول ایک شخص مال غنیمت کے لیے جہاد کرتا ہے۔ الرجل یقاتل للذکر، ایک شخص اپنی شہرت قائم کرنے کے لیے، اپنا شہرہ قائم کرنے کے لیے ذکر قتال کرتا ہے، جنگ کرتا ہے۔ والرجل یقاتل لیوری مکانہ، اور ایک شخص اپنے مقام و مرتبے کا اظہار کرنے کے لیے جہاد کرتا ہے۔ فمن فی سبیل اللہ، اللہ کے رسول اللہ کے راستے میں کون ہے، اس میں کس کو اجر ملے گا؟ تو اللہ کے رسول نے کہا من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ فہو فی سبیل اللہ، کہ جو اللہ کے راستے میں اس لیے جنگ کرتا ہو کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو، بڑائی نیکی کا بول بالا ہو، برائی کا خاتمہ ہو، خدائی احکام دنیا میں نافذ کیے جائیں، اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزاری جائے، اس لیے جو شخص جہاد کرتا ہے اس کو اجر ملتا ہے۔ تو رمضان سے پہلے، رمضان سے فائدہ اٹھانے سے پہلے جس چیز کی سب سے پہلی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہم نیت کریں، نیت بڑے مقاصد کے لیے ہو، نیت خالص ہو، کیونکہ اگر نیت میں کسی اور طرح کا کوئی شبہ پیدا ہوا تو اللہ رب العزت کے نزدیک وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا من عمل امرا اشرک فیہ معی غیری ترکتہ وشرکہ، جس شخص نے کوئی عمل کیا اور اس میں کسی اور کو اس نے شریک کر لیا، کسی اور کی رضا اس نے چاہ لی، تو میں اس کے اس عمل کو اور اس کی اس شرکت کو چھوڑ دیتا ہوں، مجھے اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی میں اس کو بیان کیا کہ اللہ رب العزت ایسا کہتا ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلی جس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم ارادہ کریں، ارادے کے ساتھ ساتھ ہم عزم کریں، ہم ارادہ کریں کہ اس رمضان میں ہمیں یہ کام کرنا ہے، اس طرح سے کرنا ہے، اور اس کام کو کرنے کے لیے ہمارے اندر عزم ہو، ہمارے اندر قوت ہو، اس کام کو کرنے کے لیے ہم پوری طرح سے آمادہ اور تیار ہوں۔ بلکہ ایک مومن کی صفات بھی یہی ہے کہ جو ایمان لانے کے بعد جب وہ کسی چیز کا ارادہ کر لیتا ہے تو اس پر جم جاتا ہے۔ ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے، اتنا عظیم عمل ہو کہ اس کے بعد میں کسی اور سے کچھ پوچھنے کی مجھے ضرورت نہ ہو۔ تو اللہ کے رسول نے کہا آمنت باللہ، قل آمنت باللہ ثم استقم، کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا اور پھر اس کے بعد جم جاؤ، جس چیز کا ارادہ کر لیا ہے اس چیز پر جم جاؤ۔ تو اس لیے سب سے پہلی چیز جو ہمارے کرنے کی ہے وہ یہ کہ ہمارا ارادہ خالص ہو، ہماری نیت خالص ہو، ہمارے عزم مصمم ہو۔ دوسری چیز، جیسا کہ میں نے بہت تفصیل سے بتلایا کہ رمضان کا قرآن سے اور قرآن کا رمضان کے سے بہت گہرا تعلق ہے، اس لیے اس مہینے میں خاص طور پر قرآن کے فہم، قرآن کو سمجھنے، قرآن کو پڑھنے، اس کی تلاوت کرنے، اس کو کتاب ہدایت سمجھ کر اس کو پڑھنے کی کوشش کی جائے۔ ہم میں سے ہر شخص ارادہ کرے، جو بھی کچھ جانتے ہوں پڑھنا لکھنا، وہ ارادہ کریں کہ کم از کم اس رمضان کے مہینے میں ہمیں کوشش کریں گے کہ ایک دور قرآن کا مکمل ہو جائے ترجمے کے ساتھ، تاکہ یہ ہمیں معلوم ہو سکے کہ ہمارا رب ہم سے کیا کہہ رہا ہے، ہمارا خدا ہم سے کیا کہہ رہا ہے، خدائی تعلیمات ہم پر واضح ہو سکیں، خدائی احکام ہم پر واضح ہو سکیں، خدا کے احکام اور خدا کی مرضیات ہم پر واضح ہو سکیں، اور پورا قرآن ایک نظر میں ہمارے سامنے سے گزر جائے۔ اگر ہم اتنا نہیں کر سکتے، حالانکہ یہ وقت نکالنا کوئی بہت مشکل کام نہیں ہے، لیکن اگر اتنا بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم ہم ارادہ کریں کہ اس رمضان سے ہم آغاز کریں گے قرآن کو سمجھ کے پڑھنے کا، ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھنے کا، اور اگلے رمضان تک انشاءاللہ ہم اس کو مکمل کریں گے۔ اس چیز کا ارادہ ہونا چاہیے، اس چیز کا عزم ہونا چاہیے، کیونکہ قرآن کتاب ہدایت ہے، قرآن ہی کے ذریعے سے ہم اس دنیا میں اپنا کوئی مقام و مرتبہ حاصل کر سکتے ہیں، قرآن ہی کے ذریعے سے ہم اپنے اخلاق کو سدھار سکتے ہیں، قرآن ہی کے ذریعے سے ہم اپنے معاشرے کو سدھار سکتے ہیں۔ اس لیے ہم میں سے ہر ایک کو یہ عزم کرنا ہے، ہم میں سے ہر ایک کو ارادہ کرنا ہے کہ اس رمضان کے مہینے میں وہ قرآن کی تلاوت بھی کرے اور قرآن کے کچھ حصے کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش بھی کرے۔ ایک کوشش یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جو لوگ آپ کے محلے میں، آپ کے گاؤں میں، آپ کی مسجد میں جو تراویح پڑھا رہے ہوں، اگر وہ صاحب علم ہوں، اگر وہ مولوی ہوں، تو آپ اس بات کا اہتمام کیجئے کہ جتنا حصہ ایک دن میں قرآن کا پڑھا جاتا ہے، جتنے حصے کی تلاوت ہوتی ہے، اس حصے کا خلاصہ ہی ان سے سن لیا جائے، تاکہ جو کچھ پڑھا گیا ہے اس کا ایک خلاصہ ہمارے ذہن و دماغ میں آ جائے، ان تعلیمات میں کیا چیز ہے
وہ تعلیمات ہمارے ذہن میں آ جائیں۔ اس لیے ہم میں سے ہر ایک کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ قرآن کو کم از کم سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا ہے کہ جو شخص قرآن کو پڑھتا نہیں وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ لیس منا من لم یتغن بالقرآن، کہ جو شخص جوش، جذبے اور دلی اطمینان اور دلی جذبات، اس طرح سے دلی جذبات سے پڑھے کہ اس کی آواز میں ترنم پیدا ہو جائے، اس طرح سے اگر کوئی قرآن کو نہیں پڑھتا ہے تو ہم میں سے نہیں ہے۔ اور اتنی ہی دیر ہم پڑھنے کی کوشش کریں۔ ضروری نہیں ہے کہ ہمارا من نہیں لگ رہا ہے پھر بھی ہم قرآن پڑھے جا رہے ہیں، ترجمہ پڑھے جا رہے ہیں، تفسیر پڑھے جا رہے ہیں، نہیں۔ ہم ایک وقت بنائیں، اس وقت میں دل جمعی کے ساتھ بیٹھیں، جتنا ہو سکتا ہے جب تک ہمارا دل پورے اطمینان کے ساتھ اس کی طرف لگا ہوا ہو تب تک ہم اس کو پڑھیں، اور جب ہمارا دل اس سے اچاٹ ہونے لگے تو ہم اس سے ہٹ جائیں، کیونکہ جب دل کسی چیز سے ہٹ جاتا ہے تو پھر اس کو پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ نہ وہ چیز ذہن میں اترتی ہے نہ عمل میں وہ چیز تبدیل ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اقرؤوا القرآن ما تلفت علیہ قلوبکم، اس وقت تک قرآن پڑھو جب تک کہ دل لگ رہا ہو۔ فإذا اختلفتم، اور جب دل اچاٹ ہو جائے فقوموا عنہ، تو ہٹ جاؤ، پھر کسی وقت اور اس کو پڑھ لیا کرو۔ تو اس چیز کا بھی ہمیں اہتمام کرنا ہے۔ تیسری چیز جس چیز کا ہمیں اس رمضان کے مہینے میں خاص طور پر دھیان دینا ہے وہ یہ ہے کہ ہم سے اللہ رب العزت کی نافرمانی صادر نہ ہو۔ ویسے مومن سے تو مطلوب یہی ہے کہ وہ پوری زندگی خدا کی نافرمانی نہ کرے، خدا کی نافرمانی سے بچے، لیکن رمضان کے مہینے میں خاص طور پر ان تمام طرح کی چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے جو ہمارے روزوں کو خراب کر سکتی ہوں، جو خدا کو ناراض کر سکتی ہوں۔ ایک مومن کی جو صفت ہونی چاہیے وہ صفت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کے مطابق یہ ہونی چاہیے کہ مومن کو اتنا حساس ہونا چاہیے خدا کے تعلق سے، اس کے احکام کے تعلق سے، اس کی نافرمانی کے تعلق سے، اس کے اطاعت کے تعلق سے، کہ اذا حاک فی نفسہ شیء فدعہ، کہ اگر اس کے دل میں کسی چیز کے تعلق سے گمان پیدا ہو جائے، یہ بات پیدا ہو جائے، بات کھٹک جائے کہ چیز صحیح ہے یا غلط ہے، تو اس کو چھوڑ دے۔ شک نہیں، اس کے دل میں کوئی چیز واقعی کھٹک جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ شبہات سے بچتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ الحلال بین والحرام بین، حرام بھی واضح ہے اور حلال بھی واضح ہے۔ اور ایک مومن کا جو رویہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ یہ ہے کہ مومن شبہات سے، یعنی ان چیزوں سے بھی بچتا ہے جو متشابہات میں سے ہوتی ہیں، جس کا برا ہونا یا اچھا ہونا اس پر گڑبڑ ہوتا ہے، جس کی حلت یا حرمت اس پر واضح نہیں ہوتی، اس سے بھی وہ اپنے دین کی اپنی عزت بچانے کے لیے اور اپنے دین کو باقی رکھنے کے لیے ہٹ جاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اتقوا الشبہات من اتقى الشبہات فقد استبرأ لدینہ وعرضہ، کہ جو شخص شبہات میں پڑنے سے بچا گویا کہ اس نے اپنے دین کو، اپنی عزت کو اس نے بچایا اور اپنے دین کو اس نے محفوظ رکھا۔ ومن وقع فی الشبہات وقع فی الحرام، اور جو شخص شبہات میں پڑا، اس طرح کے امور میں پڑھا جس کا حرام یا حلال ہونا اس پر واضح نہیں تھا، تو گویا کہ وہ حرام میں پڑ گیا۔ تو مومن کو اس مہینے میں خاص طور پر ہر طرح کی برائی، چاہے وہ سماجی برائی ہو، چاہے وہ اخلاقی برائی ہو، چاہے وہ معاشرتی برائی ہو، چاہے وہ دینی برائی ہو، کسی بھی طرح کی برائی ہو، ہر طرح کی برائی سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے۔ روزہ صرف اس چیز کا نام نہیں ہے کہ آدمی دن بھر بھوکا رہے، آدمی دن بھر اپنے جو جنسی خواہشات ہے اس سے بچا رہے، بلکہ روزہ اس بات کا بھی نام ہے کہ اس کی زبان بھی جھوٹ سے بچی رہے، بدعت سے غیبت سے بچی رہے، چغلخوری سے بچی رہے، اس کے اعمال بھی برے چیزوں سے بچے رہیں، اس کے ظاہری جسم بھی بری چیزوں سے بچے رہیں، اس کے خیالات بھی بری چیزوں سے بچے رہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، کہ جو شخص روزہ رکھتے ہوئے بری بات کرتا ہے، برا کام کرتا ہے، بری بات بکتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، ایسے شخص کی روزے کے اللہ تعالیٰ کو حاجت نہیں ہے، ایسے شخص کے روزے کے اللہ رب العزت کو ضرورت نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کتنے ہی روزے دار ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو روزے میں سوائے پیاس کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، اور کتنے ہی ایسے روزے دار ہوتے ہیں کتنے ہی ایسے قیام کرنے والے، رات کو جاگنے والے ہوتے ہیں جن کو رات جگہ کے علاوہ اور کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ فرمایا کم من صائم لیس لہ من صیامہ الا الظمأ، کہ کتنے ہی ایسے روزے دار ہیں جن کو ان کے روزے سے پیاس کے علاوہ اور کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی۔ وکم من قائم لیس من قیامہ الا السحر، اور کتنے ہی ایسے قیام کرنے والے ہیں جن کو ان کے قیام میں
سوائے رات جگے سے کہ اور کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ تو اس طرح کی تمام چیزوں سے ہمیں اپنے روزے کو بچانا ہے، روزے کو خراب کرنے سے بچانا ہے، غیبت سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ غیبت کر کے ہم اپنے روزے کو خراب کر دیں۔ ابن عباس کا بیان ہے کہ ان رجلین صلیا صلاۃ الظہر یا العصر وکانا صائمین، کہ دو شخص نے ظہر یا عصر کی نماز پڑھی اور دونوں روزے سے تھے۔ فلما قضى النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلاتہ، اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو ان دونوں کو مخاطب کر کے کہا اعید وضوءکما وصلاتکما وامضیا فی صومکما واقضیاہ یوما آخر، کہ تم دونوں جاؤ پھر سے وضو کرو، پھر سے نماز پڑھو، اور جو روزہ ہے اس روزے کو پورا کرو لیکن دوسرے دن میں اس روزے کی قضا کرو۔ تو اس میں سے ایک شخص نے کہا قال لما یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کیا غلطی ہم سے ہو گئی ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا لقد اغتبتم فلانا، کہ تم سب نے فلاں کی غیبت کی ہے۔ تو غیبت جیسے جرم سے بھی ہمیں بچنے کی ضرورت ہے۔ اور غیبت کیا ہے؟ غیبت یہی ہے کہ اپنے بھائی کی برائی اس کے پیٹھ پیچھے کیا جائے۔ غیبت کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام سے پوچھا هل تدرون ما الغیبہ، کہ تمہیں معلوم ہے کہ غیبت کیا ہے؟ صحابہ کرام نے اپنی عادت کے مطابق جواب دیا اللہ و رسولہ عالم، کہ اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ بہتر معلوم ہے۔ تو اللہ کے رسول نے جواب دیا ذکرک اخاک بما یکرہ، کہ غیبت یہ ہے کہ تم اپنے بھائی کا ذکر اس طرح سے کرو جس طرح سے ذکر کرنے کو ناپسند کرتا ہو۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا قیل افرائیت ان کان فی اخی ما اقول، اللہ کے رسول اگر میں وہ بات کہوں جو میرے بھائی کے اندر موجود ہے تو کیا تب بھی غیبت ہوگی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان کان فی اخی ان کان فیہ ما تقول فقد اغتبتہ وان لم یکن فیہ فقد بہتہ، کہ اگر تم نے اپنے بھائی کے تعلق سے وہ بات کہی ہے جو اس میں موجود ہے تو یہی غیبت ہے، اور اگر کوئی ایسی بات کہی ہے جو اس میں موجود نہیں ہے یہ تو بہتان ہے۔ ایک شخص نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا سال رجل عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص نے اللہ کے رسول سے پوچھا مل غیبت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غیبت کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا ان تذکر من المرء بما یکرہ وان یسمع، کہ تم اپنے بھائی کا ذکر یا کسی شخص کا ذکر اس طرح سے کرو جس طرح سے ذکر کرنے کو ناپسند کرتا ہو۔ تو صحابی نے کہا اے اللہ کے رسول وَإِن كَانَ حَقًّا، اللہ کے رسول اگرچہ میں حق بات کہوں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذا قلت باطلا فذلك البہتان، اگر تم نے جھوٹ بات کہی ہے اس کے تعلق سے تو یہ بہتان ہے۔ تو غیبت جیسی لعنت سے ہمیں اس مہینے میں اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے۔ ہم عام طور پر دیکھتے ہیں کہ لوگ روزہ سے ہوتے ہیں لیکن کسی جگہ بیٹھ کر، کسی کے مڑھے میں بیٹھ کر، کسی کے حال میں بیٹھ کر، کسی کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے لوگوں کی برائیاں بیان کر کے اپنے روزے کو خراب کرتے ہیں۔ میرے دوست محترم ناظرین، ذرا سوچئے کہ دن بھر ہم بھوکے رہیں، دن بھر ہم پیاسے رہیں، لیکن کسی کی غیبت کر کے اپنے روزے کو خراب کر دیں، اس کے اجر کو خراب کر دیں، یہ کوئی دانائی کی بات نہیں ہے۔ تو اس طرح کے تمام اعمال سے جو ہمارے روزے کو خراب کر سکتی ہوں، چاہے وہ اخلاقی اعمال ہوں، چاہے برے اخلاقیات ہوں، چاہے سماجی برائیاں ہوں، چاہے اخلاقی برائیاں ہوں، چاہے دینی برائیاں ہوں، ہر طرح کی برائیوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اس بات کا بھی ہمیں خاص طور پر دھیان رکھنا ہے۔ چوتھی چیز جس کا ہمیں رمضان میں خاص طور پر دھیان دینا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس مہینے میں کثرت سے اللہ رب العزت سے استغفار کریں، اللہ رب العزت سے اپنی گناہوں کی معافی مانگیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس کا جو دوسرا حصہ ہے رمضان کا، جو دوسرا عشرہ ہے، اس مہینے میں اللہ رب العزت کی رحمت، اللہ رب العزت کی مغفرت بندوں کی جانب متوجہ ہوتی ہے۔ اس لیے ہم میں سے ہر ایک کی کوشش ہونی چاہیے کہ رمضان میں روزانہ کھلے دل سے، کھلے ذہن سے اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے، اپنے گناہوں پر ندامت کا اظہار کرتے ہوئے ہم اللہ رب العزت کے سامنے گڑ گڑائیں، دعا کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن سے کوئی خطا نہیں ہوتی تھی، کوئی گناہ نہیں ہوتی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی استغفار کیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے انی استغفر اللہ واتوب الیہ فی یوم اکثر من 70 مرہ، کہ میں اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کے لیے توبہ کرتا ہوں، استغفار کرتا ہوں، معافی مانگتا ہوں دن میں 70 مرتبہ سے زائد۔ اور اللہ رب العزت تو ارشاد فرماتا ہے جو شخص میرے سامنے دعا مانگے اس کے آنسو گر جائیں، اس کے جذبات چھڑ جائیں، اس کے آنکھوں سے گرم پانی نکل آئے یعنی آنسو نکل آئے، تو اللہ رب العزت اس کی گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اسی طرح سے اس کی گناہیں مٹا دی جاتی ہیں جس طرح سے تختہ سیاہ پر لکھی ہوئی چیزیں
ڈسٹر سے مٹا دی جاتی ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ جو شخص اپنے گناہوں سے توبہ کر لے گویا کہ اس نے کوئی گناہ ہی نہیں کی۔ اور مومن کا شیوا بھی ہونا چاہیے کہ وہ ہر وقت اپنے رب سے استغفار کرے، رمضان کے مہینے میں تو خاص طور پر ویسے مومن کا شیوا یہ ہونا چاہیے کہ وہ ہر لمحے اور ہر پل اللہ رب العزت سے استغفار کرے، کیونکہ استغفار کے ذریعے اللہ رب العزت اس کی گناہوں کو بھی معاف کرتے ہیں، اس کے درجات کو بھی بلند کرتے ہیں، اس کو تنگیوں سے نکالتے ہیں اور اس کے رزق میں کشادگی بھی کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لزم الاستغفار، کہ جس شخص نے استغفار کو لازم پکڑا، جعل اللہ من کل ضیق مخرجا، اللہ رب العزت اس کے لیے ہر مشکل سے آسانی کا راستہ فراہم فرما دیتے ہیں، ومن کل ہم فرجا، اور ہر طرح کی تکلیف سے اس کو نجات دیتے ہیں، ویرزقہ من حیث لا یحتسب، اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دیتے ہیں کہ وہ گمان بھی نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے اس رمضان کے مہینے میں ہمیں خاص طور پر اس بات کا دھیان دینا ہے کہ ہم اللہ رب العزت سے استغفار کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی دعا کی ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو پسند کرتے تھے کہ بندہ بار بار اللہ سے توبہ کرے، اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت سے کہتے کہ اللہ مجھے ان لوگوں میں شامل فرما جب وہ کوئی اچھائی کریں تو خوش ہوں، اور اگر کوئی برائی کریں تو استغفار کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اجعلنی من الذین اذا اساؤوا اذا احسنوا استبشروا، اللہ تو مجھے ان لوگوں میں سے بنا کہ اگر وہ کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، اور اگر کوئی برا کام کرتے ہیں وَإِذَا أَسَاءُوا اسْتَغْفَرُوا، اور جب کوئی برا کام کرتے ہیں تو استغفار کرتے ہیں۔ تو اس مہینے میں جب کہ اللہ رب العزت کی غفاریت، اللہ رب العزت کا جوش، اللہ رب العزت کی جانب سے مغفرت عام ہوتی ہے، اس مہینے میں ہمیں اس چیز کا خاص دھیان دینا ہے کہ ہم کھلے دل سے ندامت کے ساتھ اپنی گناہوں پر ندامت ہو اور عزم اور ارادے کے ساتھ توبہ کریں، استغفار کریں کہ آئندہ ہم اللہ رب العزت کی ناراضگی مول نہیں لیں گے۔ پانچویں چیز جس کو ہمیں اس مہینے میں کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نیکی، کثرت سے نیکی کریں، نیکی اور بھلائی کے کام میں بڑھ کر سبقت کریں، بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیں۔ مومن کا تو یہی مزاج ہونا چاہیے کہ اس کی زندگی ہر وقت نیکیوں کے حصول کے لیے ہونی چاہیے، خدا کی کو راضی کرنے کے لیے ہونی چاہیے۔ لیکن اس مہینے میں جب کہ ہر چیز کا اجر بڑھ جاتا ہے، سنت نوافل فرائض کا درجہ اختیار کر لیتی ہیں، فرائض 70 فرائض کے درجہ اختیار کر لیتے ہیں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بیان سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ روزے دار کو کیا اجر ملے گا اس کے روزے پر، یہ کوئی نہیں کہہ سکتا۔ روزہ، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل عمل یضاعف بالعشرۃ الی 700 ضعف، کہ ہر عمل کا جو بدلہ ہوتا ہے وہ 10 سے 700 گنا تک ہوتا ہے، لیکن اللہ رب العزت کہتا ہے وقال اللہ الا الصوم فانه لی وانا اجزی بہ، لیکن اللہ رب العزت روزے کے بارے میں کہتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں دوں گا۔ تو روزے میں ایک بندے کو کیا ملے گا اس کوئی نہیں کہہ سکتا، اس کے نیت پر، اس کے عزم پر، اس کے اخلاص پر یہ چیز مبنی ہے کہ وہ کتنے اخلاص کے ساتھ، کتنی اچھی نیت کے ساتھ وہ عمل کرتا ہے، اسی اعتبار سے اس کو بدلہ ملتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کل عمل ابن آدم لہ الا الصوم فانہ لی وانا اجزی بہ، کہ ابن آدم کا تمام عمل اس کے لیے ہے لیکن روزہ یہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر میں ہی دوں گا۔ تو اس مہینے کو ہم موقع غنیمت سمجھیں اور اس مہینے میں بڑھ چڑھ کر نیکی کے کاموں میں حصہ لیں، بڑھ چڑھ کر نیکی کے کاموں میں حصہ لیں، نیکی کو پھیلائیں، نیکی کو عام کریں اور خود نیکی پر چلنے کی کوشش کریں۔ چھٹی چیز جو ہمیں اس رمضان کے مہینے میں کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ہم کثرت سے اللہ رب العزت کا ذکر کریں، کیونکہ اللہ رب العزت کا ذکر ہی وہ چیز، اللہ رب العزت کا ذکر ہی وہ چیز ہے جس کے ذریعے سے کسی شخص کا مقام و مرتبہ آخرت میں بڑھتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص دنیا میں مجھے بھول جاتا ہے آخرت میں اللہ رب العزت بھی اس کو فراموش کر دیتا ہے۔ مومن کی زندگی اللہ کے ذکر سے پر ہونی چاہیے، اس کی زندگی اللہ کی یاد سے پر ہونی چاہیے، وہ اپنے تمام اعمال میں، اپنے تمام اقوال میں اللہ رب العزت کے فرامین کو یاد رکھے، اس کی زبان اللہ رب العزت کی تسبیح سے مالا مال ہو، رطب اللسان ہو، اور اس کے جسم بھی اس ذکر کی گواہی دے۔ ذکر کی اہمیت قرآن و حدیث میں بہت بیان کی گئی ہے، صرف ایک حدیث پر میں اکتفا کرتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت کہتا ہے انا عند ظن عبدی بی،
وانا معه فاذا ذكرني فان ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وان ذكرني في ملئ ذكرته في ملئ خير منه، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ رب العزت کہتا ہے کہ جب بندہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو اپنے دل میں اپنے نفس میں اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، اور جب بندہ میرا ذکر مجمع میں کرتا ہے تو میں اس کا ذکر ایسے مجمع میں کرتا ہوں جو اسے کہیں بہتر ہوتا ہے۔ تو ذکر کی اہمیت بہت ہے، ذکر کے فضائل بہت ہیں۔ ایک حدیث میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے کہ جو شخص سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم کہتا ہے، اللہ رب العزت دن میں 100 مرتبہ اس طرح سے کہتا ہے، خلوص کے ساتھ، استحضار کے ساتھ، اس معنی کو سمجھتے ہوئے، تو اللہ رب العزت اس کی گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، اگرچہ وہ گناہ سمندر کے جھاگ کی طرح۔ من قال سبحان اللہ و بحمدہ فی الیوم اکثر من 100 مرہ، کہ جو شخص سبحان اللہ و بحمدہ کہتا ہے دن میں 100 مرتبہ سے زائد، خطت عنہ خطایاہ وان کانت مثل زبد البحر، کہ اس کی گناہیں اسے جھاڑ دی جاتی ہیں اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہو۔ تو ذکر کو ہم اپنا شیوا بنائیں، اس مہینے میں کثرت سے ہم اللہ کو یاد کریں، زبان سے بھی ہم اللہ کو یاد کریں، ہمارے عمل سے بھی ایسا ظاہر ہو کہ ہم اللہ کو یاد کر رہے ہیں، ہمارا عمل اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق۔ اس کے بعد جو چیز ہے وہ یہ چیز یہ ہے کہ ہم اس مہینے میں کثرت سے دعا بھی مانگیں، اللہ سے دعا کریں، اللہ سے اپنے لیے دین کے لیے استقامت کی دعا کریں، اپنی حاجات اور ضروریات کے لیے دعا کریں، اللہ رب العزت سے معافی چاہیں، دعا کریں۔ اور دعا ایک مومن کا شیوا ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے معلوم ہوتا ہے کہ دعا بہت اہم چیز ہے۔ ایک بندے کو اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے، اس سے اللہ رب العزت کے سامنے اس کو دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدعاء مخ العبادہ، کہ یہ دعا جو ہے وہ عبادت کا مغز ہے۔ جس طرح سے چیزوں میں اصل چیز اس کا مغز ہوتا ہے، اسی طرح سے عبادت میں اصل چیز دعا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا الدعاء والعبادہ، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دعا ہی عبادت ہے، دعا کو عبادت قرار دیا گیا۔ ایک حدیث، تیسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، کہ دعا سے بڑھ کر اللہ رب العزت کے لیے کوئی چیز نہیں ہے۔ فمن سرہ ان یستجیب اللہ عند الشدائد والکرب، جو شخص چاہتا ہے کہ اللہ رب العزت اس کی دعا اس وقت سنے جب وہ مشکلات میں ہو، جب وہ مصائب میں ہو، فلیکثر الدعاء عند الرخاء، تو ایسے شخص کو کشادگی کی حالت میں، فراخی کی حالت میں اللہ رب العزت سے کثرت سے دعا کرنا چاہیے۔ تو دعا تو ایک مومن کا شیوا ہونا چاہیے، اللہ رب العزت کے سامنے ہاتھ پھیلا کر اللہ سے مانگنے میں اس کو مزہ آنا چاہیے، اس کو لطف آنا چاہیے، عرض و نیاز کرنے میں اس کو لطف آنا چاہیے، اس کو مزہ آنا چاہیے۔ اور دعا جب بندہ اللہ سے مانگے تو عزم کے ساتھ، ارادے کے ساتھ مانگے، یہ نہیں کہ اللہ تو چاہے تو دے دے، تو چاہے تو نہ دے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ کہا ہے کہ اذا دعوتم اللہ فعازموا فی الدعاء، کہ جب اللہ سے دعا مانگو تو عزم کے ساتھ، جزم کے ساتھ دعا مانگو۔ یہ مت کہو ولا یقولن احدکم وان شئت فآتنی، تم میں سے کوئی یہ نہ کہے کہ اللہ اگر آپ کی مرضی ہو تو دیں، نہ مرضی ہو تو نہ دیں۔ وان اللہ لا مستکر لہ، کیونکہ اللہ رب العزت کے سامنے کوئی آڑ، کوئی روک نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کسی کی دعا قبول کرنا چاہے تو کون اس کے راستے میں حائل ہو سکتا ہے؟ تو بندے کو جب دعا اللہ سے مانگنی چاہیے تو عزم کے ساتھ، قوت کے ساتھ مانگنی چاہیے، اس اعتماد اور ارادے کے ساتھ مانگنی چاہیے کہ اللہ میری اس دعا کو قبول کر۔ یہ ایک مومن کا شیوا ہونا چاہیے، اور رمضان کے مہینے میں تو اس چیز کو خاص طور پر بڑھا دینے کی ضرورت ہے۔ ہم کثرت سے اللہ رب العزت سے دعا بھی کریں اور اللہ رب العزت سے استغفار بھی کریں۔ اس کے بعد جو چیز بہت اہمیت رکھتی ہے وہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں ہم انفاق کریں، اللہ کے راستے میں بڑھ چڑھ کر مال صرف کریں، اللہ کے راستے میں کثرت سے اپنا مال صرف کریں، اللہ کے راستے میں دیں تاکہ اس کا اجر ہمیں آخرت میں مل سکے۔ ہم سخی بن کر رہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو یوں ہی بہت سخی تھے، جو بھی کچھ مانگتا اللہ کے رسول اس کو دے دیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی سائل کو واپس نہیں کرتے تھے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو روایات میں آتا ہے، حدیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ آپ کے گھروں میں کبھی کبھی فاقہ ہوتا تھا، اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فقیر تھے، یہ وجہ نہیں تھی. اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سخی تھے. اس کی وجہ نہیں تھی کہ اللہ کے رسول غریب تھے، اس کی یہ وجہ تھی کہ اللہ کے رسول اپنا مال اللہ کی راہ میں صرف کرنے میں سب سے آگے تھے. یہ وجہ تھی. خود قرآن کا بیان ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو غریب اور فقیر پایا اور آپ کو بے نیاز کر دیا، غنی کر دیا. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ. تو صحابی کا بیان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو یوں ہی بہت سخی اور فیاض تھے، لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود بالخیر من الریح المرسلہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت بڑھ جاتی تھی، اتنی بڑھ جاتی تھی ایسا احساس ہوتا تھا جیسے کوئی چھوڑی ہوئی ہوا ہو جو چلتی جا رہی ہو اور کہیں رکنے کا نام نہ لیتی ہو. تو اس چیز کا بھی ہمیں اس مہینے میں اہتمام کرنا ہے کہ ہم مسکینوں، یتیموں، فقیروں، غریبوں، بیواؤں، ان کی ضروریات کو ہم پورا کریں، اپنا مال دل کھول کر اس راستے میں صرف کریں. اور یاد رکھیں کہ اس مہینے میں اگر ہم انفاق کریں گے تو اس کا اجر بھی بہت ملے گا. مومن کی سے جو چیز مطلوب ہے وہ یہی چیز مطلوب ہے کہ مومن سخی ہو، مومن بخیل نہ ہو، اور سخی ہی کو اللہ رب العزت پسند کرتا ہے. ایک روایت میں آتا ہے السخی قریب من اللہ قریب من الجنت قریب من الناس بعید من الجنہ بعید من النار، کہ سخی جو ہے وہ اللہ رب العزت سے بھی قریب ہوتا ہے، جنت سے بھی قریب ہوتا ہے، انسانوں سے بھی قریب ہوتا ہے اور جنت سے بھی قریب ہوتا ہے. والبخیل بعید من اللہ بعید من اللہ بعید من الجنت بعید من الناس قریب من النار. اور جو بخیل ہوتا ہے وہ اللہ رب العزت سے بھی دور ہوتا ہے، جنت سے بھی دور ہوتا ہے، لوگوں سے بھی دور ہوتا ہے، لیکن جہنم سے وہ بہت قریب ہوتا ہے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَلَجَاهِلٌ سَخِيٌّ احب الی اللہ تعالی من بخیل عابد، کہ ایک جاہل جو سخی ہو، جو فیاض ہو، احب الی اللہ تبارک و تعالی، اللہ رب العزت کے نزدیک اس عابد سے بہتر ہے جو بخیل ہو. تو مومن بخیل نہیں ہوتا، مومن سخی ہوتا ہے. اور اس مہینے میں اس سخاوت کو خاص طور پر دکھانے کی ضرورت ہے. دل کھول کر ہمیں اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کی، خیرات کرنے کی، انفاق کرنے کی ضرورت ہے. اور صدقہ ہی وہ چیز ہے جس کے ذریعے سے اللہ رب العزت کا غضب ٹھنڈا ہوتا ہے. اللہ کے رسول نے کہا ان الصدقۃ لتطفئ غضب الرب، کہ صدقہ ہی وہ چیز ہے جس کے ذریعے سے اللہ رب العزت کا غضب ٹھنڈا ہوتا ہے. وتدفئ عن میتۃ السوء، اور بری موت سے انسان محفوظ رہتا ہے. اس لیے اس بات کی بھی جانب خاص طور پر دھیان دینا ہے کہ ہم اس مہینے میں دل کھول کر فیاضی کے ساتھ، سخاوت کے ساتھ اللہ رب العزت کے راستے میں اپنا پیسہ صرف کریں، اپنا مال دیں اور اجر حاصل کریں. اس کے بعد جس چیز کو ہمیں اپنے ذہن میں رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ اس مہینے کو حدیث میں شہر مواسات کہا گیا ہے، یعنی ہمدردی کا مہینہ کہا گیا ہے. ہمدردی صرف مال سے نہیں ہوتی ہے، ہمدردی کی بہت ساری قسمیں ہو سکتی ہیں. ان تمام قسموں میں ہمیں مطلوب ہمارے لیے مطلوب یہ ہے اور ہم اس بات کے مکلف ہیں کہ ہم ہر پہلو سے، ہر طرح سے اپنے بھائیوں کے ساتھ ہمدردی کا رویہ اختیار کریں. اللہ کے رسول نے کہا وَهُوَ شَهْرُ الْمُسَاوَاةِ، کہ رمضان کا جو مہینہ ہے وہ مساوات کا مہینہ ہے. وَشَهْرٌ يُزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ، اور وہ مہینہ ہے جس میں مومن کا رزق جو ہے اس میں اضافہ کیا جاتا ہے. تو اس مہینے میں ہمارے بھائیوں کی خیرخواہی کے لیے، خیرخواہی میں دینی خیرخواہی بھی ہے کہ ہم یہ کوشش کریں کہ وہ دینی راستے پر ان کو استقامت حاصل ہو، وہ اللہ اور اس کے رسول سے جڑ سکیں، دین پر ان کو استقامت حاصل ہو. یہ بھی ان کی ہمدردی ہے، وہ بھی ان کے ساتھ مواسات ہے. ان کے دکھ درد میں شریک ہوں، یہ بھی ان کے ساتھ مواسات ہے. اگر ان کو ضروریات ہوں، مال کی ضرورت ہو، کسی اور چیز کی ضرورت ہو تو ہم اس ضرورت کو پورا کریں، یہ بھی مواسات میں سے ہے. آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس رمضان کے روزے کی قدر کیجیے، کیونکہ رمضان کے روزے کی قدر نہ کرنا رمضان کو ضائع کر دینا ہے. اور کسی بھی صورت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے روزے بہت اہمیت رکھتے ہیں، اتنی اہمیت رکھتے ہیں کہ اگر رمضان کا ایک روزہ انسان جان بوجھ کر قضا کر دے تو پوری زندگی وہ روزہ رکھتا رہے تو اس کی بھرپائی نہیں کر پائے گا.
اس کے اوپر جو فرض تھا وہ فرض تو اتر جائے گا، لیکن رمضان کی جو برکتیں ہیں، جو فضیلتیں ہیں اور رمضان کے روزے کی جو اہمیتیں ہیں وہ اس کو حاصل نہیں ہو پائیں گی۔ حضرت ابو ہریرہ کا بیان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من افطر یوما من رمضان فی غیر رخصۃ رخصها اللہ له لم یقض عنہ صیام الدہر، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دیتا ہے اس رخصت کے علاوہ جو اللہ رب العزت نے رخصت دے رکھی ہے، تو پوری زندگی روزہ رکھے، صوم دہر رکھے، ہمیشہ روزہ رکھے، تب بھی اس کی قضا نہیں کر سکتا، اس کی بھرپائی نہیں کر سکتا۔ اسی بات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور موقع پر ارشاد فرمائی تھی، من افطر یوما من رمضان من غیر عذر ولا مرض لم یقضہ صیام الدہر وان صام، کہ ایک شخص اگر رمضان کے مہینے میں جان بوجھ کر روزہ چھوڑ دیتا ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی عذر نہیں ہے، ایسے ہی روزہ چھوڑ دیتا ہے، تو پوری زندگی بھی اگر روزہ رکھتا رہے تو اس روزے کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ رمضان کا مبارک مہینہ آنے والا ہے، اس مبارک مہینے کے لیے ہمارے اعتبار سے تیار رہیں۔ اس مہینے میں ہم قرآن سے اپنے تعلقات کو مضبوط کریں، اپنی نیت اور اپنے عزم کو پختہ کریں، قرآن سے اپنے تعلق کو جوڑیں، ذکر میں زیادہ سے زیادہ مشغول رہیں، استغفار زیادہ سے زیادہ کریں، نافرمانیوں سے زیادہ دور رہیں، بھلائیوں میں زیادہ سے زیادہ حصہ لیں، دعا، ذکر اور استغفار میں مشغول رہیں، اور اللہ کے راستے میں زیادہ سے زیادہ مال صرف کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں رمضان سے وہ فائدہ دے جو واقعی رمضان کا مقصود ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔